السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، علم الصرف کے آج کے سبق میں ہم اجوف واوی کے قال یقول قولا والے باب سے جو ناصر ینصر والا باب ہے اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سال بھی اسم فاعل اور اسم مفعول کے جو سیغے پڑھے تھے وہ 6 سیغے تھے، واحد، تثنیہ، جمع، اور 3 مذکر کے تھے اور 3 مؤنث کے تھے۔ سب سے پہلے اسم فاعل کے سیغے دیکھیے۔ قائل، قائلان، قائلون، قائلۃ، قائلتان، قائلات۔ اسم مفعول مقول، مقولان، مقولون، مقولۃ، مقولتان، مقولات۔ اس کے بعد عزیز طلباء یہ تعلیلات شروع کر رہے ہیں۔ کچھ سیغوں کی تعلیلات بیان کی جائیں گی اور باقی سیغوں کی تعلیلات ہم خود مشق کریں گے اور ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کہیں آپ کو کسی سیغے پر مشکل نظر آئے تو آپ ضرور مطلع کریں، کیونکہ ہر ایک سیغے کی الگ الگ تعلیل کرنا یہ ذرا مشکل ہے وقت کی قلت کے بقدر، کہ باقی انشاءاللہ جتنی تعلیلیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اگر آپ ان کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں گے تو بقیہ تعلیلیں کرنی آسان ہو جائیں گی۔ سب سے دیکھیں پہلے کہ قالا، قالا اصل میں قاولا تھا۔ واو متحرک ہے، اس سے پہلا حرف مفتوح ہے۔ جب واو متحرک ہو اور اس سے پہلا حرف مفتوح ہو تو واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے تو قالا ہو گیا۔ یہی تعلیل قالا، قالو، قالت، قالتا میں جاری ہوگی۔ اس کے بعد آگے چھٹا سیغہ بنے گا قلنا۔ قلنا اصل میں قولنا تھا، واو متحرک ہے، اس سے پہلا حرف مفتوح ہے، واو کو الف سے بدلا، جیسا کہ قالا میں نے عرض کر دی ہے۔ تو یہ کیا بن گیا؟ قالنا۔ یہاں 2 ساکن اکٹھے ہو گئے تو الف کو گرا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ قالنا۔ پھر قاف کے فتح کو ضمہ سے بدلا تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرایا ہے وہ واو نہ تھا، وہ واو تھا نہ یا تھا، اس لیے یہاں کیا لگا دیا؟ پیش لگا دیا، تو یہ قلنا بن گیا۔ اس کے بعد ماضی مجہول کی طرف آتے ہیں۔ قیلا، قیلا اصل میں قویلا تھا، بروزن نصیرہ، تو واو پر کسرہ مشکل ہوتا ہے ادا کرنا، اس لیے پہلے حرف قاف کی حرکت کو دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دے دیا تو قبلہ ہو گیا۔ پھر واو ساکن سے پہلے مکسور واو کو یا سے بدل دیا کسرہ کی مناسبت سے تو یہ قیلا ہو گیا۔ پھر قیلا، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، یہ اسی طرح ہو جائیں گے۔ پھر قلنا ماضی مجہول کا صیغہ۔ قلنا اصل میں قبلنا تھا، بروزن نصرنا، قاف کی حرکت دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دیا تو کیا بن گیا؟ قیولنا۔ اب 2 ساکن یہاں جمع ہو گئے، واو اور لام، تو واو کو گرا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ قیلنا۔ پھر قاف کے کسرہ کو ضمہ سے بدلا تو یہ کیوں بدلا؟ تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرا ہے وہ واو تھا، تو یہ کیا بن گیا؟ قیلنا سے قلنا بن گیا۔ اس کے بعد فعل مضارع کا پہلا صیغہ یقولو۔ یقولو اصل میں یقولو تھا، واو کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دیا تو یقولو ہو گیا، آسان سی تعلیل ہے۔ اس کے بعد مضارع مجہول میں پہلا صیغہ یقالو ہے۔ یقالو اصل میں یقولو تھا، واو کا فتح نقل کر کے قاف کو دیا، پھر واو اصل میں متحرک تھا، اب اس سے پہلے مفتوح ہوا، واو کو الف سے بدلا، اب اس سے پہلے کیا ہوا؟ مفتوح ہوا تو واو کو الف سے بدل دیا تو یہ یقولو سے یقالو ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں لم یقل اصل میں لم یقول تھا، اور لیقل امر غائب معروف اصل میں لیقول تھا، لیقل اصل میں لیقول تھا، اور
लियकवुल था, और ला तकुल जो नहीं हाज़िर मारूफ़ है असल में ये ला तकवुल था। इन सब सीगों में वाव का ज़मा काफ को दे दिया, दो साकिन वाव और लाम जमा हुए और वाव को गिरा दिया, तो ये लम यकुल, लियकुल और ला तकुल हो गया, ला तकुल हो गया। उसके बाद कुल अमर हाज़िर मारूफ़ है, असल में उक़वुल था। अमर हाज़िर मारूफ़ असल में क्या था? उक़वुल था। वाव का ज़मा नकल करने के बाद वाव को दरमियान से गिरा दिया, तो ये क्या बन गया? उकुल। अब फ़ा कलिमा मुतहर्रिक होने की वजह से हमज़ा वसली की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको भी गिरा दिया तो कुल रह गया। हमज़ा वसली की तारीफ़ भी आपको आती है, इसलिए जो मुश्किल लफ्ज़ आएगा मैं आपके सामने उसकी वजाहत अर्ज़ करता जाऊँगा, वरना बाकी मैं वही तालील अर्ज़ कर दूँगा जो साहिब किताब ने आपके सामने लिखी है। ये आसान है बिल्कुल। अगर कहीं समझ ना आए तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह इससे भी अच्छे तरीके के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जी, कुलना असल में उक़वुलना था। ये अमर हाज़िर जमा मुअन्नस का सीगा है। कुलना उक़वुलना ये उसी तरह तालील है जैसे कि हमने कुल की है। उसके बाद क़ाइलुन इस्म फ़ाइल, असल में क़ाबिलुन था। वाव वाक़े हुआ अलिफ ज़ैदा के बाद, तो इस वाव को हमज़ा से बदल दिया, तो ये क्या हो गया? क़ाइलुन हो गया। उसके बाद है मक़ूलुन, ये इस्म मफ़ूल है, असल में मक़बूलुन था। वाव का ज़मान नकल करके काफ को दिया, तो ये क्या हो गया? मक़ूबलुन। दो साकिन जमा हुए तो एक वाव को गिरा दिया, तो ये मक़ूलुन हो गया। तो अज़ीज़ तलबा, ये अजवफ़ वावी क़ाल यक़ूलु का जो हमने मुकम्मल बाब पढ़ा था, उसकी अहम सीगों की गर्दानें और उसी के मुताबिक कि एक लफ्ज़ की तालील पर, एक लफ्ज़ की माज़रत मैंने गर्दान का लफ्ज़ अर्ज़ कर दिया है, बल्कि तालीलें, एक सीगे की तालील जब हम करेंगे तो उसी के मुताबिक आगे जितने सीगों की तालीलात हो सकती हैं वो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।